اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم ایک بار پھر جمعۃ المبارک کے اس درس میں جامع مسجد محمد ابو بکر صدیق جو مرکز اسلام ہے وہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ، اس کا انتہائی فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے بندوں کا ذکر کرنے کا ایک بار پھر موقع عطا فرمایا۔ آج میں اس سے آنے والے 3 جمعوں میں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان، آپ کے مناقب، آپ کی اولیات، آپ کی افضلیت اور آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کے کردار کو سننا ہے کہ کس طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد اور اپنا گھر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا۔ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے، انبیاء اور رسولوں کے بعد کائنات کے سب سے افضل انسان کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام مقابلے نہیں کرواتا، فلاں افضل ہے کہ فلاں افضل ہے، فلاں کی کیا حیثیت ہے، فلاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ شان والے، آپ کی ساری اہل بیت شان والی، اور ان شان والوں کے سربراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اسلام سے پہلے بھی ایک عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور کیا خوب کمال ہے، آپ اظہار نبوت اور اعلان نبوت سے پہلے تھے نبی، لیکن صادق و امین مشہور تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار سے پہلے بھی صادق اور امین تھے۔ کیا خوبصورت کمال ہے۔ ہسٹری میں 4 بندے نظر آتے ہیں جن کو صادق و امین کے لقب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر سیدنا ابو بکر صدیق، ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد ابو العاص بن ربیع، ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے داماد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ ان کو صدیق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے بھی عزت پائی، اسلام نے ان کی عزتوں میں اور اضافہ کر دیا۔ آج ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کے متعلق بات کرنی ہے کہ کون کون اور کس طرح کون سا تعلق حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جوڑتا ہے۔ شجرہ نسب اگر حضرت ابو بکر صدیق کا دیکھا جائے، شجرہ ہے جو پیچھے ہے، اولاد ہے جو نیچے ہے۔ اولاد بھی ذکر کریں گے اور پیچھے جو آپ کا شجرہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شجرہ پتہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق کہاں جا کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ کے والد ہیں حضرت عبداللہ، اور وہ بیٹے عبد المطلب کے، اور وہ ہاشم کے، وہ عبد مناف کے، وہ قصی کے، وہ کلاب کے، وہ مرہ کے۔ یہ مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کامن پرسن ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا جان ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی ابو بکر صدیق کے بھی دادا جان۔ اس مقام کے اوپر آ کے، چھٹی نسل پر آ کے، حضرت ابو بکر صدیق اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان آپس میں مل جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا تعلق۔ نام ان کا ہے حضرت عبداللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ 3 لفظ آپ کے نام کے متعلق ہے، لیکن سب سے زیادہ احادیث کا جو اعتماد ہے وہ لفظ عبداللہ کے اوپر ہے کہ آپ عبداللہ ہیں۔ عتیق آپ کا لقب ہے، کنیت ہے۔ صدیق آپ کا لقب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا فرمایا گیا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سفر معراج کر کے آئے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے سوال کیا راستے میں کہ جبریل، اتنی نشانیاں دیکھی، اتنا بڑا لمبا چوڑا سفر کیا، کون اس کا اقرار کرے گا؟ تو عرض کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتوں کا اقرار اور تصدیق کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو رکھا۔
تب سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا۔ اور قرآن مجید آپ کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، والذی جاء بالصدق، اور وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے ساتھ آئے، وصدق بہ، اور سچے ابو بکر صدیق نے آپ کی تصدیق کی۔ تو قرآن مجید میں بھی آپ کو صدیق کہہ کر بلایا گیا۔ 4 لفظ ہیں، صادق، صدیق، صدیقیت اور صدیق اکبر۔ صادق وہ ہے جو سچ بولتا ہے، صدیق وہ ہے کہ جو کہہ دے اللہ ویسا سچ کر دیتا، اور صدیقیت یہ نبوت کے بعد سب سے بلند مرتبہ ہے، نبوت کے بعد سب سے بلند مرتبہ ہے۔ اس پر کئی بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے، جن میں 2 معروف و مشہور بندے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں بندے اس مقام اور مرتبے پہ ہیں۔ اور جو لقب ہے صدیق اکبر، اس میں سب سے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کا نام ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبیوں کے بعد جو سب سے اونچا مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے کہ ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق داری، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی محبت، جان نثاری، اور آپ کا پھر جوابی جملہ وہ یہ ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتاب الفضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3661 نمبر پر لکھا۔ فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا، فقلتم کذبتا، اور تم نے میری تکذیب کر دی، مجھے جھٹلا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وقال ابو بکر صدقہ، اور ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کی۔ تم نے میری تصدیق نہیں کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری تصدیق کی۔ اور فرمایا کہ میرے ساتھ تعاون کیا اپنی جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ، اور فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق 2 بار ستائے گئے۔ کتنی بار؟ 2 بار ستائے، 2 بار آپ کو اذیت پہنچی تمہاری طرف سے۔ تو کس کو کہا؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے مد مقابل کو کہا کہ یہ وہ ہیں جب تم لوگوں نے میری تکذیب کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ساتھ دیا اور انہوں نے میری سچائی کو بیان کیا۔ یہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق۔ ان کا ایک لقب ہے عتیق۔ اس عتیق کے بارے میں ایک شے یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، انت عتیق اللہ من النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عتیق، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دی۔ اے عتیق، عتیق کہتے ہیں جو جہنم کی آگ سے آزاد ہوتا ہے۔ انت عتیق اللہ من النار، اے اللہ کے عتیق، اے اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد انسان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد کر دیا ہوا۔ صدیق لقب، بعض بندوں کو پریشانی ہے، کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے تو صدیق نہیں کہا، صدیق اکبر نہیں کہا، حضرت ابو بکر صدیق کے لیے تو صدیق اکبر کا لفظ کوئی نہیں بولا گیا، یہ صدیق اکبر کا لفظ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے بولا گیا۔ تو ہم حضرت علی المرتضیٰ کی صداقت کے منکر نہیں ہیں، ہم تو ان کو بھی صدیق مانتے ہیں، ہم حضرت ابو بکر صدیق کو بھی صدیق مانتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو صدیق فرمایا۔ کب کہا؟ جب آپ احد پہاڑ پہ چلے گئے اور آپ کے ساتھ 10 صحابہ تشریف لے گئے۔ کتنے صحابہ؟ 10 صحابہ، جن میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعید، حضرت سعد، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، 10 بندے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جب ہم پہاڑ پہ چڑھے نا تو اسے ایسے ایسے جھومنا شروع کر دیا، ہلا، خوشی میں ہلا کہ آج میری قسمت جھاگی، آج وارے نیارے ہوئے، میرے آقا تشریف لے آئے۔ تو آپ نے ایسے کر کے اپنا پاؤں مارا، فرمایا اثبت، ٹھہر جا، ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا تجھے پتہ ہے تیرے اوپر ایک اللہ کے نبی کھڑے ہیں، ایک صدیق کھڑے اور 2 شہید کھڑے۔ 2 باتیں تو بات کلیئر تھی، صدیق بھی تھے اور نبی اللہ بھی تھے۔
لیکن یہ تیسری بات میں خبر غیب سنائی کہ 2 شہید بھی کھڑے ہیں، عمر بن خطاب اور عثمان، حضرت سیدنا عمر بن خطاب اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پاؤں مار کر فرمایا ٹھہر جاؤ، تیرے اوپر ایک اللہ کے نبی کھڑے ہیں، ایک صدیق کھڑے ہیں اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کا ایک لقب ہے صاحب، یہ قرآن مجید میں ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام کہتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہے وہ اسلام سے باہر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ آپ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اس کے لیے یہ جو ابھی آیت خطبے میں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی خود ہی مدد فرمائی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، سب نے مل کر یہ ترجمہ کیا جب کافروں نے آپ کو باہر نکال دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہے کسی کی جرت میرے آقا کو باہر نکال سکے؟ رب ان کا، آسمان ان کے، زمین ان کی، کائنات ساری ان کی، پھر ان کو کون نکال سکتا؟ تو کہا پھر حضرت جی آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا میرا ترجمہ ایمان بھی پیدا کرتا ہے اور عشق بھی پیدا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب، اللہ نے اس وقت آپ کی مدد کی جب کافروں کی شرارت کی وجہ سے آپ کو باہر تشریف لے جانا پڑا، باہر تشریف لے جانا پڑا۔ آپ اپنی مرضی سے گئے، اور کس شان سے گئے کہ جب آپ باہر نکل رہے تھے تو کافروں کے سروں پر خاک ڈال کے جا رہے تھے، کافروں کے سروں پر خاک ڈال کے جا رہے تھے، ان کے منہ کالے کر کے جا رہے تھے، اور بتایا تم نے نکالا نہیں، ہم اپنی مرضی سے گئے، ہم اپنی مرضی سے گئے۔ پھر فرمایا کہ جب آپ تشریف لے گئے تو مدینۃ المنورہ کی طرف جانے کے بجائے غار ثور میں چلے گئے۔ وہاں غار ثور میں ثانیس نہیں، وہ جو 2 کا دوسرا تھا نا سیدنا صدیق اکبر، اذ ہما فی الغار، وہ جو 2 غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، ان میں سے ایک نے اپنے صاحب سے کہا، یقول کہا، لصاحبہ، اپنے صاحب سے، کس سے کہا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید بتا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ابوبکر صدیق ہیں۔ تو قرآن مجید نے آپ کا وصف بیان کیا کہ آپ صاحب ہیں۔ کیا ہیں؟ صاحب ہیں، ساتھی ہیں۔ لا تحزن، تو آپ نے اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے کہا ان اللہ معنا، غم نہ کر، غم نہ۔ اور کمال ہے اللہ تعالیٰ کا انداز گفتگو، وہ جو پورا منظر تھا اس کو قرآن مجید کی خوبصورت آیت بنا کے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، ابھی آپ دیکھنا اللہ کیسے سکینہ نازل فرمائے گا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر سے مدد فرمائے گا جو نظر نہیں آتے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، فرمایا اللہ نے کافر نیچے کر دیے، کافروں کی بات بھی نیچے کر دی، ان کے منہ بھی نیچے کر دیے، اس لیے کہ اللہ کی بات ہمیشہ بلند و بالا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یہ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی، جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے فرمانے پر فرما رہے ہیں یہ میرے صاحب ہیں، یہ میرے صاحب ہیں۔ اور اس صاحب کا کیا کمال ہے؟ ایسے ہیں، ایسے اوپر سے کافر دیکھ رہے، تو حضرت ابوبکر صدیق گھبرا رہے ہیں، فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ یاد رکھنا، یہ لکھ لو، یہ یاد رکھو، جب دشمن سے خوف و خطرہ ہو، کیونکہ قرآن و سنت کی بات ہے، کھلی ہے، کھلا چیلنج ہے ساری دنیا کو، جب دشمن سے خوف و خطرہ ہو تو وہ وظیفہ کرو جو رسول اللہ نے کیا، تو وہی کمال اللہ عطا فرمائے گا حضور پاک کے صدقے میں جو حضور پاک کو عطا فرمائے۔ ہم ان کی امت ہیں، وہ کیا ہے، جب خطرہ ہو کہ میں باہر جاؤں اور دشمن کھڑا ہے مار نہ دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گھر سے نکلتے ہوئے ابو بکر صدیق کے ساتھ ایک جملہ پڑھا، وہ ہے شاحت الوجوہ، شاحت الوجوہ،
شین الف دو سوراخوں والی ہے اور تے، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، چہرے بگڑ جائیں، اور ایسے مٹی ان کے سر پہ آپ نے رکھی، اللہ نے ان کے آگے حجاب ڈال دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت گزرتے ہوئے چلے۔ تو آج بھی حضور کی امت میں سے کوئی اپنے راستے کے معاملے میں، اپنے سفر میں خوف و خطرہ محسوس کرے، وہ اس وظیفے کو پڑھ لے، واپسی تک اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کی حفاظت فرمائے۔ کون سا لفظ ہے؟ شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، یہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ عمر میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے، 2-2.5 سال کا فرق ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے تقریباً کوئی 30 مہینے کے قریب خلافت کا ذمہ سر انجام دیا ہے، اور 63 سال کی عمر میں سرکار کائنات وصال فرما گئے، اور 63 سال کی عمر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاں پیدا ہوئے، آپ جن کے بیٹے تھے، اور آگے سے جو آپ کے بیٹے ہیں اور جو آپ کی بیٹیاں ہیں، جو آپ کے نواسے ہیں، جو آپ کی نواسی ہیں، سارے حضور پاک کے دین کے جانشین ہیں، سارے۔ میں ابھی تھوڑا ان کا سب کا ذکر سناؤں گا۔ آپ بیٹے ہیں حضرت ابو قحافہ، ان کا نام ہے عثمان، کیا نام ہے ان کا؟ عثمان، عبداللہ بن عثمان۔ حضرت ابو بکر صدیق ہیں عبداللہ، اور یہ بیٹے ہیں عثمان کے۔ ویسے ان کے القابات جو مشہور ہیں وہ ابو بکر بن ابو قحافہ، ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں ابو قحافہ۔ بڑے مزے کی بات، حضرت یہ ہیں جوان، عمر انہوں نے 100 سال پائی، عمر انہوں نے، حضرت ابو بکر صدیق کی وفات پہ بھی حیات تھے، حضرت ابو بکر صدیق کی وفات پر بھی حیات تھے، ان کے بعد ان کا وصال ہوا۔ جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور دروازہ کھٹکھٹا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو کہنے لگے کوئی یہ اسلام تو بچوں کا کھیل ہے یار، اسلام تو بچوں کا کھیل ہے، یہ انہوں نے جملہ کہا۔ پھر اسلام نے اپنی پاور دکھائی، اس دین نے چند سالوں میں پوری کائنات کے اوپر اپنے پیرے ڈال دیے۔ کہا بتاؤ یہ بچوں کا ہے یا تم بچے لگتے ہو؟ کیا بنا تمہارے ساتھ؟ یہ اس رب کا دین ہے جو رب ساری کائنات کا خالق اور مالک۔ چند سالوں میں اسلام غالب آ گیا۔ اس کے لیے محنت بڑی ہوئی، بڑی محنت ہوئی، اتنی محنت ہوئی کہ اس محنت کو بیان اس کے کما حق ہو نہیں کیا جا سکتا، بس واقعات بتا دیے جاتے ہیں۔ اگر صرف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طائف کا واقعہ سنا دیا جائے تو یقین مانے لوگوں کے دل خون کے آنسو روئے کہ آپ نے کیسے دعوت اسلام دی اور دین اسلام کے لیے کام کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمر، اور آپ کی اماں جان ہیں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جلدی مسلمان ہو گئی تھی، ابو قحافہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 4 شادیاں کی۔ یہ ذرا کو مشکل ٹاپک ہے، یہ ذرا مشکل ٹاپک ہے، کیونکہ ہمارے ہاں رواج نہیں، ہمارے ہاں رواج ایک ہی کا ہے، ہمارے ہاں رواج ایک ہی کا ہے، زیادہ کا رواج نہیں ہے۔ ویسے یہ برا نہیں ہے، ویسے یہ برا نہیں ہے۔ ہر آنے والے دور میں مرد کم ہوتے جا رہے ہیں، عورتیں زیادہ ہوتی جا رہی۔ اگر یہ فیضان مرد نہیں بانٹیں گے کہ زیادہ سے زیادہ شادیاں کریں تو جو ایک بندہ بیایا گیا باقی بات ختم ہو گئی۔ دیکھیں اب میں آپ کو سناتا ہوں کیا اسلام کا کتنا خوبصورت نظام۔ جس کا رشتہ ٹوٹ گیا، ہمارے ہاں لوگ اس سے شادی نہیں کرتے، کہتے کوئی گل ہے کسی بیچ۔ جو طلاق یافتہ ہے کہتے کڑی نہیں سی صحیح، کڑی صحیح نہیں سی، پاویں بندہ ہی چرسی ہو گئی، چاہے وہ ظالم ہو چاہے جابر ہو، کہتے لڑکی نہیں صحیح سی۔ اور اگر اس کو طلاق ہو جائے، طلاق نے بندہ فوت ہو جائے، کہتے بندہ کھا گئی، بندہ کھا۔ عجیب یہ نہیں، اسلام بتا رہا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر بن ابی طالب، انہوں نے ایک خاتون سے شادی کی جن کا نام ہے اسما۔ کیا نام ہے؟ اسما۔
حضرت ابو بکر صدیق کی امی جان کا نام ہے سلمہ، کیا نام ہے؟ سلمہ. اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام ہے اسما. جنگ موتا میں حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے. جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے. ان کی جو بیوی ہیں اسما، عدت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں آ گئی. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، غزوہ موتا ہوا 8 میں، حضرت ابو بکر صدیق آپ 11 میں خلیفہ بنے، 13 کے آخر میں وصال فرما گئے. 5 سال یہ آپ کے نکاح میں رہی. اور جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو ان کے بعد اسما کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے ہو گیا. حضرت سیدنا، یہی وہ اسما ہے جنہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو غسل دیا، اور یہی ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہرے پہ مسکراہٹ کو پیدا کیا، یہ بتا کے کہ جب ہم آپ کی وفات کے بعد آپ کے چارپائی کے اوپر سے ڈھک دیں گے تو کسی کو آپ کا جسم بھی ہلتا ہوا معلوم نہیں ہوگا، اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، اور جس طرح پردے داری سے آپ نے زندگی گزاری ویسے پردے داری سے قبر میں چلی جائے گی. تو جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کی خبر ملی کہ اتنی پردے داری سے نظام ہوگا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پہلی دفعہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی. یہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے 4 شادیاں کی. ایک شادی سے اللہ تعالیٰ نے 2 بچے آپ کو عطا فرمائے. پہلی عبداللہ اور اسما، عبداللہ اور اسما. دوسری شادی سے پھر 2 بچے آپ کو عطا فرمائے، حضرت عبد الرحمن اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. تیسرے نکاح سے ایک لڑکا عطا فرمایا جن کا نام ہے محمد بن ابی بکر. چوتھی شادی سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو ایک لڑکی عطا فرمائی جس کا نام ہے ام کلثوم. تو 4 بیویوں سے 6 بچے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے. 4 بیویوں سے 6 بچے عطا فرمائے. عبداللہ، ان کے ساتھ سلمہ اسما بنت ابی بکر. دوسری بیوی میں سے عبد الرحمن اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ. ایک سے حضرت محمد بن ابی بکر، اور چوتھی بیوی سے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. یہ 6 بچے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. حضرت عبداللہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صدیق اکبر ہجرت کے لیے نکلے تو یہ دونوں بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور وفادار. ایک رات کے اندھیرے میں آپ کی صاحبزادی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پہنچا کے آتی ہیں غار ثور میں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں گئے تو پیچھے جا کے اونٹ واپس لے کے آئی. اونٹوں کی نگرانی انہوں نے کی، اونٹ واپس لے کے آئی. پھر 3 دن کھانا پہنچاتی رہی. پھر جب وہاں سے حکم الہی ہوا کہ اب آپ مدینہ المنورہ چلے تو پھر گھر سے اونٹ لے کے یہ گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. دلیر باپ کی دلیر اولاد، دلیر باپ کی دلیر اولاد. اور دوسرے صاحبزادے ان کے جو عبداللہ ہیں جو حضرت اسما کے سگے بھائی ہیں، وہ کیا ہے؟ صبح مشرکین مکہ میں ایسے چادر لے کے ان کی محفل میں چلے گئے، ان کے پروگرام میں چلے. وہ ڈسکس کر رہے تھے، کہنے لگے یار بڑا ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. کیا ہوا؟ رات تو سروں پہ خاک ڈال کے تو ابو بکر اور حضور نکل گئے. تلاش کرو کدھر ہے. کہا کوئی انعام رکھو. کہ 100 اونٹ رکھ دو سرخ رنگ کے، جو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیں گے. سارے دن کی کاروائی سنی. جو ہی سورج غروب ہوا تو غار ثور میں حضور پاک کے پاس چلے گئے. کہ حضور فلاں فلاں مشرک یہ رائے دے رہا تھا، فلاں فلاں یہ کہہ رہا تھا، یہ ڈائری ہے سارے دن کی. سحری کے وقت پھر آ گئے، پھر لوگوں کے ساتھ مل گئے، پھر سارا دن ان کی رپورٹ لی، پھر رات جا کے رپورٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی. بیٹی بھی وفاداری کر رہی ہے، بیٹے بھی وفاداری کر رہے ہیں. اور دوسرے حضرت عبد الرحمن، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بعد کثیر جہاد میں انہوں نے شرکت کی. اور رہ گئی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ. ان کی خدمات کو تو کوئی بھی صرف نظر نہیں کر سکتا. وہ عظیم خاتون ہے جو ساری کائنات کے ایمان والوں کی امی جان حضور ہے.
سارے کائنات کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کی بھی امی جان حضور ہے. سیدہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ان کی بھی امی جان ہے. حضرت ابو بکر صدیق افضل الخلق بعد النبیین والرسل ہے. نبی اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ ان کی بھی امی جان ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتا تو عمر بن خطاب کو نبی بناتا. فرمایا ہماری امت کا یہ محدث ہے، جیسے کہتا ہے اللہ ویسے حکم نازل کر دیتا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ان کی بھی امی جان ہے. جو ایمان والا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب ایمان والوں کی امی جان. یہ وہ فیصلہ ہے جو رب کائنات نے کیا. فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا ان کی جو بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. ایمان والوں کی مائیں. اسلام یہی بتاتا ہے. اسلام سیدہ فاطمہ بھی شان والی، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی شان والی، سیدنا ابو بکر صدیق بھی شان والے، سارے ہی پیارے ہیں. اسلام مقابلہ نہیں کراتا. اسلام مقابلہ یہ نہیں کہتا سیدہ فاطمہ کو نیچے کر دو تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو. اسلام تو حضور پاک سے تو نبیوں کی ایسی شان نہیں بیان کرنے دیتے. نبیوں کی بھی ایسی شان نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ فلانے نبی کی کم شان ہے تو فلانے کی زیادہ. حضور پاک نے منع فرمایا. فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ. فرمایا مجھے انبیاء پہ فضیلتیں مت دو. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مت کہو کہ فلاں نبی کم شان والے ہمارے آقا زیادہ شان والے، بلکہ یہ کہو سارے نبی بڑی شان والے، ہمارے آقا سب سے بڑھ کے شان والے. یہ ہے اسلام کا طریق کہ اسلام شانیں کم نہیں کرتا. اسلام تو اس کو عزت دیتا ہے جو مسلمان نہ ہو تو پھر مسلمان ہو جائے. تو جو نبوت کے گھرانے کا چشم و چراغ ہو، اسلام کیسے اس کا کسی سے مقابلہ کروا سکتا. سیدہ عائشہ صدیقہ بھی فضیلت والی، سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی. جب یہ ساری خواتین کھڑی ہیں، سیدہ فاطمہ بھی کھڑی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی کھڑی ہیں، تو عرض کیا حضور سب سے پیارا کون ہے؟ سب سے تو فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ. فرمایا مردوں میں سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ کے ابا جان. اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ گھر میں ہے، عرض کی حضور سب سے بہترین خاتون کون ہے؟ فرمایا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ. تو بڑا ایک دفعہ جسم میں ایسے سرسراہٹ ہو گئی. بھائی سیدہ وہ بوڑھی اماں جان. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ساتھ آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. آہے ہائے کیا والہانہ محبت تھی ان سے. میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے کہا یوسی صاحب تھی ساریاں سنتا دے ہوتے عمل کر دے ہو، اے تجھے ویاہ علی نہیں کی تھی؟ اس کا گواہ ہے میرے پاس جس نے مجھے یہ بات سنائی. نام میں بتا دیتا ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہیں جا کے. ان کا نام ہے سید شاویز حسین شاہ صاحب. انہوں نے یہ مجھے بات بتائی کہ بابا جی سے کسی نے کہا کہ بابا جی آپ ساری سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، اے دوسرے ویاہ علی سنت نہیں نظر آئی؟ فرمایا میں نے تاڑے کو بہت ہی نظر آئی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادو تک دوسرا ویاہ نہیں کیتا جو تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ حیات سن. جدو سیدہ خدیجہ الکبریٰ حیات سن آپ نے دوسرا ویاہ نہیں کیتا. اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی شادی ہے. اگر آپ حیات رہتی اللہ کو یہی منظور ہوتا تو دوسری شادی ہونی نہیں تھی، لیکن کیونکہ آپ نے کثیر نظام دکھانا تھا اس لیے ان کا حصہ ان کو دے دیا، ان کو رخصت کر دیا. پھر کثیر اور اللہ تعالیٰ نے زوجیت میں دے دی اور ان کا فیضان ان کو پہنچا دیا. ادھر بھی دین بیان کر دیا، ادھر بھی دین بیان کر دیا. اور جب وہ ساری اکٹھی ہوئی تو فرمایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی کیا شان ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی کیا شان ہے. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایسے ایک دم جسم میں حرکت ہوئی کہ یہ کیا ہوا، ہم جوان جہان آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ اس عمر دراز خاتون کو یاد کر. آپ نے فرمایا میں کیوں نہ ان کو یاد کروں. جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے تو وہ میری تصدیق کر رہی تھی. جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی. سب کچھ انہوں نے لٹا دی. اب یقین مانیں اتنی عظیم خاتون ہے، اتنی عظیم خاتون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو اسپیشلی بھیجتا تھا. جا جبریل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے
ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو میرا سلام دے گیا۔ کائنات کی سب خواتین سے بڑی خاتون ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، جو سب خواتین کی سردار ہے۔ اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سگی امی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ روحانی امی ہے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ روحانی بھی امی ہے اور حقیقی امی بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کسی کو اسلام نے یہ اجازت نہیں دی، کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ یہ کہے کہ سیدہ فاطمہ کم شان والی ہیں، خدیجہ زیادہ شان والی، یہ اجازت نہیں دی، بلکہ یہ کہو کہ سب بڑی شان والی ہیں، آپ کی بیٹی بھی بڑی شان والی ہے، آپ کی ازواج بھی بڑی شان والی ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ، کس نے ایسے ہی تمہیں مامے ہاں بنا دیا کہ تم کو یہ نہیں ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ زیادہ، یہ کسی کو اجازت نہیں۔ اسلام تو سناتا ہی اتنا خوبصورت حسن جمال ہے کہ سیدہ فاطمہ بھی شان والی، سیدہ عائشہ بھی شان والی، اور سب شانوں سے بڑھ کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ شان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے بہن بھائی سب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی امی جان کا نام ہے ام رومان۔ تیسرے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر، ان کی امی ہیں، ان کا نام ہے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں آ گئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی امارت میں آپ کی ابتدا میں پہلا حج ہوا ہے، آپ حج کے خطیب اول ہیں، حج کے خطیب اول ہیں، پہلا حج حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت میں ہوا۔ اور جب حج کے لیے بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا ابو بکر آپ نے ایسے کر کے چلنا، ایسے۔ اس کے اندر محدث کی بڑی حکمت تھی کہ طواف خانہ کعبہ کرتا ایسے زور سے چلنا، ایسے ایسے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جہاد، مجاہدے، راتوں کے کھڑے قیام، اور رات سر سجدے میں رکھ کے، دن روزے میں رکھ کے چہرے کمزور ہو گئے، تو مشرک یہ نہ کہتے کہیں دیکھو مدینے میں مکے میں تھے تو کتنے سرخی مائل تھے، وہاں گئے تو پیلے زرد ہو گئے۔ فرمایا جب تم ایسے کر کے چلو گے کافروں پہ لوپ پڑے گا کہ ان کے بوڑھے اتنے جوان ہیں تو جوانوں کا کیا عالم ہوگا۔ یہ سیاسی حکمت عملی تھی جو رسول اللہ نے ان کو عطا فرمائی، میں ایسے تیز چلو تاکہ کافروں کے اوپر تمہارا رعب اور دبدبہ قائم ہو جائے، ایسے چلا دیا۔ پھر اعلان ہوا کہ اگلے سال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں حج ہوگا۔ آپ کیونکہ صدر بزم کائنات ہیں تو صدر پہلے نہیں آتے، صدر پہلے حج حضرت ابو بکر صدیق سے کروا کے ساری صفائی کروا دی، سب ماحول سیٹ ہو گیا، مشرکوں کا داخلہ بند ہو گیا، برہنہ کرنے والوں کو کک آؤٹ کر دیا، سب صفائی ہو گئی۔ پھر فرمایا اب میرے محبوب اب آپ کی باری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان ہوا، خبر پھیل گئی، بھئی اگلے سال جس نے حج پہ جانا ہے تیاری کر لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے لگے۔ یہ آپ کی اہلیہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے تیاری کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت فرمائی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے رستے میں ہمیں پریشان کرو گی تو رہ جاؤ ادھر، پھر حج کر لینا، اللہ زندگی دے گا۔ تو کہنے لگی کس کو خبر ہے کہ دوبارہ زندگی میں کبھی حضور پاک کے ساتھ حج ملنا ہے کہ نہیں؟ ہاں نا بابا میں نہیں چھوڑ سکتا، جاؤں گی جو مرضی ہو جائے۔ چل پڑی۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو تیسرا بیٹا محمد بن ابی بکر عطا فرمایا۔ یہ وہ نسل ہے جس سے سلسلہ نقشبندیہ چلا ہے۔ سلسلہ محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر، جو علوم و فنون، جو روحانیت، جو تقوی، جو انوار و تجلیات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینے میں داخل فرمائے، اس کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے سینے میں منتقل فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ ورثہ حضرت سلیمان فارسی کو منتقل فرمایا، اور حضرت سلیمان فارسی نے قاسم بن محمد بن ابی بکر کو وہ ساری وراثت عطا فرمائی۔ تو ان کے پاس فیض صدیق اکبر کا بھی، ان کے پاس فیض سلیمان فارسی کا بھی،
ان کے پاس فیض آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری نقش بندیت کا جو قلعہ ہے وہ قاسم بن محمد بن ابی بکر کے کندھوں کے اوپر کھڑا. بس اتنی لوگ بات سن کے کچھ برداشت کر سکتے ہیں، کچھ ہضم کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو علماء نے مجدد الفسانی کے بارے میں جملے کہے نا، وہ ممبر اور محراب اور یوٹیوب اور فیس بک کے حوصلے سے باہر ہے. آپ اندازہ لگائیں جس مخلوق میں مجدد پاک جیسے عظیم بندے ہوں وہاں صدیق اکبر کی شان کیا ہوگی، کہ ممبر متحمل نہیں ہے حضرت مجدد پاک کی شان کا، تو صدیق اکبر کی نورانیت اور ان کی محبت اور ان کا پیار اور ان کے اخلاص اور دین کے ساتھ وابستگی کیسے. ادھر ہمارے پاس پڑھی ہے قرطبی الجامع لاحکام القرآن. کوئی ہو دلیر بندہ تو لے کے آئے. جاؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. جامع لاحکام القرآن اندر سے نکال کے لاؤ جس میں سورۃ نور ہے. آپ کو ابو بکر صدیق کی شان سناؤ. اللہ اکبر. آتی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر بات کر. یہ ہے حضرت محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے. چوتھی بیوی ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی زندگی میں اولاد نہیں دی. جب آپ کا وصال ہونے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا میرے اتنے بچے ہیں، میرے بعد 3 بہنوں میں اور 3 باقی بھائیوں میں مال تقسیم کرنا. تو کہنے لگی ہم تو 2 ہی بہنیں اسما ہیں اور میں ہوں، تیسری تو ہے ہی کوئی. آپ نے فرمایا ہماری وفات کے بعد ایک اور بچہ پیدا ہوگا، وہ لڑکی ہوگی، اس کو بھی حصہ دینا، اس کو بھی حصہ دینا. ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو محبت کی بات کی ہے وہ ہم حق رکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو سنائیں تاکہ پتہ چلے کہ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کا جو خاندان ہے وہ کتنی عظمتوں کا، کتنی شانوں کا، کتنی رفعتوں کا مالک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جو فیض، جو انوار التجلیات اور جو فضل و کرم اللہ نے عطا فرمایا وہ کیا ہے. ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول خدا دے امر تھی، رسول خدا دے امر تھی امامت کرائی صدیق اکبر. واہ. رسول خدا دے امر تھی امامت کرائی صدیق اکبر، صحابہ تے مشکل کشا سارے پیچھے، عجب شان پائی صدیق اکبر. جدا ذکر آیا 10ویں سپارے، جنہیں غار وچ کیتے نے رج رج نظارے، پے ڈنگ تے ڈنگ سپ نے سی مارے، نظر نہ ہٹائی صدیق اکبر. جنہوں نال رکھیا نبی مصطفیٰ نے، بشارت بہشتہ دی دیتی خدا نے، جدی بیعت کیتی علی مرتضیٰ نے، تیاری نبھائی صدیق اکبر. ابو بکر ساتھی نبی دے سفر دا، احد دا تے خندق. مجھے یہ ویسے زبانی بھی آتی ہے لیکن میں وہ شعر سنانا چاہ رہا ہوں جو خاص حضرت ابو بکر صدیق کی کرامت کے اوپر ہے. ابو بکر ساتھی نبی دے سفر دا، احد دا تے خندق حنین و بدر دا. اس کی سورۃ نور کی آیت نمبر 40 سے نکالیں، اگلی جلد لے کے آئیں. سورۃ نور کی 12 آیات ہیں، اگلی جلد یہاں دکھائیں، 1 منٹ دیکھ لیں. ابو بکر ساتھی نبی دے سفر دا، احد دا تے خندق حنین و بدر دا، ابو بکر ساتھی قبر تے حشر دا، نہ جلی جدائی صدیق اکبر. پھر فرمایا ہے صدیق یوسف خلافت دا تارا، تے کسر خلافت دا روشن منارہ، نبی دا دولارا خدا دا پیارا، مجسم صفائی صدیق اکبر. جدو جام صدیق الفت دا پیتا، یہ شعر ہے. جدو جام صدیق الفت دا پیتا، عطا علم ارحام اللہ نے کیتا. جدو صدیق جام الفت دا پیتا، عطا علم ارحام اللہ نے کیتا. سی فرما دیتا لڑکی ہوئے گی پیدا، کرامت دکھائی صدیق اکبر. کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں کہاں پر اپنی انوار و تجلیات اور کرامتیں نہیں دکھائیں، کہاں کہاں آپ نے حضور پاک
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض نہیں لوٹایا. یہ دیکھیں یہ جامع احکام القرآن، حوالہ اس کا میں بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے چھاپا کسی کا مختلف ہو. سورۃ نور 18واں سپارہ آیت نمبر 40. میرے پاس جو چھاپا ہے اس کی جلد 11-12 ہے اور صفحہ ہے 263. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ خلقنی من نور، اللہ تعالیٰ نے مجھے نور سے تخلیق فرمایا. وخلق ابا بکر من نوری، اور ابو بکر صدیق کو میرے نور سے تخلیق فرمایا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. کتاب دیکھ لیں، حدیث دیکھ لیں، جائیں اپنے اپنے سافٹ ویئرز میں نکال کے دیکھ لیں. اگر کسی نے ڈنڈی نہیں ماری ہوگی تو حدیث وہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نور سے بنایا اور میرے نور سے ابو بکر صدیق کو بنایا. پھر سنیں اگلی بات بھی سنیں. فرمایا اور عمر بن خطاب اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق کے نور سے بنایا. اور میری امت کے تمام ایمان والے مرد عمر بن خطاب کے نور سے بنائے، اور میری امت کی تمام خواتین ایمان والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نور سے بنائی. حکم اگلا بھی سن لیں. اور کہا جس نے ابو بکر صدیق سے محبت نہ کی، جس نے عمر بن خطاب سے محبت نہ کی، جس نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے محبت نہ کی، اللہ اس کا نور ہی ختم کر دیتا ہے سارا. یہ ابو بکر صدیق ہے جن کے نور سے ہم سب جگمگا رہے ہیں. تو یہ 6 بچے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے. ان میں جو سیدہ عائشہ صدیقہ ہے وہ سب سے زیادہ قابل ذکر ہے، کیونکہ آپ نے سب سے زیادہ دین کی خدمت کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال آپ نے دین پھیلایا. کتنے سال؟ 47 سال. صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعیات سب آپ کے شاگرد ہیں. جس مسئلے میں اختلاف ہوتا حضرت علی المرتضیٰ کے پاس جاتے تو آپ مسئلہ بتانے کے بعد کہتے سیدہ عائشہ صدیقہ سے بھی تصدیق کروا لیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے فتووں کے اوپر مہر سیدہ عائشہ صدیقہ کی چلتی تھی. اور پھر آپ علم میں کمال تھی. ایک مسئلہ میں سنا دیتا ہوں بڑے پردیداری کے ساتھ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے پوچھا کہ اگر جنابت کا غسل ہو اور جنابت اس طرح کی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے، اور اس طرح کی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا خواتین ایسے غسل کریں، مرد ایسے کریں، اور خواتین جب غسل کرے تو مینڈیاں کھول لے. مینڈیاں اس نے اپنی بیوی کو بتایا، وہ چلی گئی سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہاتھ فرمایا اللہ ابو ہریرہ پر رحم فرمائے، اس نے قوم کی ساری خواتین کو مشکل میں ڈال دی. کہا ان کو مسئلے کی وہ طے ہی نہیں سمجھ آئی جو حضور پاک نے فرمائی تھی. دیکھو سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت ابو ہریرہ کے مسئلے کو دائیں بائیں آگے پیچھے کر دیا. کہا نانا جب مخصوص غسل ہو اس کے لیے مینڈیاں کھولنی ضروری ہے، اور جب جنابت والا غسل ہو اس کے لیے مینڈیاں کھولنی ضروری نہیں، کیونکہ یہ تو روز ہو سکتی ہے. تو روز عورتوں کو مشکل میں ڈالو گے؟ نانا جب جنابت والا ہو تو پھر مینڈیوں کے اندر پانی ڈال دو تاکہ سر کے حصے میں چمڑے میں پانی ہو جائے. تو فرمایا بال بھی پاک، چمڑا بھی پاک، خواتین بھی پاک ہو جائیں گی. اتنی قوت والی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی المرتضیٰ کو ان کی شان سنا کے کسی نے نیچے کر دی. اہل سنت کے پلیٹ فارم سے، اہل سنت کی مسندوں سے اور اہل سنت صحیح اہل سنت کے ممبروں سے کبھی یہ نہیں آپ سنیں گے کہ حضرت علی ایسے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ ایسے ہیں. ہمارے ہاں سارے اللہ کے پاس ہیں. سب کی عزتوں کے جو چراغ ہیں وہ آسمانوں پہ چمک رہے، کسی کی عزت کام نہیں. اس لیے کہ ہم نے صحابہ کو مانا تو حضور پاک کی وجہ سے، اہل بیت کو مانا تو حضور پاک کی وجہ سے، اور ازواج مطہرات کو مانا تو حضور پاک کی وجہ سے. عزت میں برابر ہے سب، عزت میں سب عزت والے. ایک باپ ہو
اس کے سارے بیٹے تقوی والے نیک ہوں، تو اسلام دین شریعت طریقت یہ کہتی ہے کہ سب کی عزت ایک جیسی ہے۔ اب تو نہیں ہوتے تو لوگ ایک جیسی عزت کرتے، تو یہ تو سارے حضور پاک کے چراغ چمکتے ہوئے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کسی کی شان اور عظمت کو کم کر کے بیان کرے۔ یہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان کما حقہ کوئی نہیں سنا سکتا، وہ کس مقام اور مرتبے پر فائز تھے۔ جب نبی پاک نے یہ فرما دیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ابو بکر صدیق نے اتنے احسانات کیے کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے گا، پھر لوگ کیا کر سکتے؟ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق عزت و تعظیم کے معاملہ میں ہمیشہ زبانیں کھلی رہنی چاہیے تاکہ آپ کی صفت و ثنا ہوتی رہے، اور صحابہ سارے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چمکتے ہوئے چراغ ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اہل بیت عزت و تعظیم والی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کہ دونوں ہی ہمارے لیے لازم و ملزوم ہیں، دونوں کو مانیں گے تو جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔